آواز تو آتی ہے، سنے یا نہ سنے۔ ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہا جاتا ہے، جب تو اپنے رب سے یوں کہتا ہے نا کہ میرا حال دیکھ، تو رب کی آواز آتی ہے تو تیرے اعمال دیکھ۔ یہ اعمال کی پاداش ہے، ورنہ شاعر کہتا ہے یہ اعمال کی پاداش ہے، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے تھے حل میں، شیر بھی مسلمانوں نے جوتے حل میں۔ یہ تو تیرے اعمال کی وجہ سے تجھے جو ہے بلی بھی آج ڈراتی ہے، تجھے نوڑیا بھی ڈراتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، دین سے وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن سے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے مسلمان کھوکھلا تعداد ہونے کے باوجود، گنتی کرو تو 20-25 کروڑ کوئی کم تو نہیں ہوتے، لیکن ہوا نکلی ہوئی ہے، دشمن کی نگاہوں میں کھوکھلے ہیں۔ کسی نے فٹ بال سے پوچھا یہ سارے پلیئر تجھے لات کیوں مار رہے ہیں؟ کہنے لگا اندر سے خالی ہوں، اس لیے سب لات مارتے ہیں۔ اگر میں اپنے اندر اسٹیل بھر دوں نا تو کسی کھلاڑی کی ہمت نہیں ہے مجھے لات مارے۔ آج مسلمانوں کو جو کھوکھلا سمجھ کے ستایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایمانی طور سے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کا اندر اسٹیل بھر لیں تو کسی دشمن کی ہمت نہیں ہے کہ تمہیں ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے۔ تو اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم دلیل و خار ہوئے قرآن چھوڑ کر۔ قرآن صرف ہمارے یہاں رسم رہ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن کی صرف رسم باقی جائے گی، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی۔ کوئی مر گیا تو پھر قرآن یاد آیا، وہ پیٹی کٹھا پڑی ہے اٹھا کے لے آؤ، کیا ہوئے دادی مری ہے قرآن پڑھا ہوا۔ یہ موت مردوں کے لیے نہیں تھا، یہ کتاب تو زندوں کا قانون ہے۔ ہاں ثواب کے لیے پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن صرف ہم نے اس کو رسم بنا دی۔ یہ ہمارا قانون تھا، یہ ہماری 24 گھنٹے اس سے تعلق تھا، یہ تلاوت کے لیے تھا، یہ سمجھنے کے لیے تھا۔ اگر کسی محبوب کا خط آتا ہے تو انسان کتنے غور سے اس کو پڑھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پڑھے لکھوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے محبوب نے یہاں لکھا کیا ہے۔ لیکن ہم کتنے بے حس ہیں مسلمان کہ ہمارے پاس تو خدا کا لٹریچر موجود ہے، ہمارے پاس تو خدا کا آیا ہوا خط موجود ہے، ہمارے پاس خدا کا بھیجا ہوا پیغام اور کلام موجود ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ خدا کہتا کیا ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنا تو سمجھ لیں کہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، التحیات ہے، درود شریف ہے، دعائے معصورہ ہے، اور قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں صبح شام نمازوں میں، کم سے کم ان کا ہی ترجمہ دیکھ لیا جائے، ان کو ہی سمجھ لیا جائے کہ سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہے اللہ، سورہ اخلاص میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، انا آتینا میں اللہ کیا فرما رہا ہے، الم تر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر یہ کر لیں تو ہماری نمازوں کا لطف دوبالا ہو جائے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ قرآن سے ہمارا ربط تھا، ہمارا